یہ سرکار کی سنت ہے، یہ آپ معمول بنائیں، پھر آپ کو کسی عامل اور بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج اکثر آپ سنتے ہیں نا، رات کو ہم اٹھتے ہیں تو صبح گھر میں خون کے دھبوں کے نشان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں جنات ہیں، بے برکتی ہے۔ قرآن کی سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے۔ ہم اکثر جب بیمار ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں مولانا صاحب سے، حضرت صاحب سے، پیر صاحب سے دم کروانا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، دم کروانا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے دم کروانا چاہیے، لیکن سب سے بڑا دم آپ کو خود یاد ہے۔ آپ ہر روز نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تو تقریباً ہر کسی کو یاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بس اتنی سورہ فاتحہ ہے، یہ تو تقریباً ہر کسی کو یاد ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ تلاش کرتے پھریں بڑے بڑے اولیاء کو، بڑے بڑے مشائخ کو، پیروں کو، علماء کو، ائمہ مساجد کو، آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے باوضو ہو کے نماز پڑھ کے، گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، آج کل بالخصوص بھینسیں جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کو ایک خاص قسم کی بیماری ہے، تو کوشش کریں گھر میں نماز پڑھ کے سورہ فاتحہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اپنے بھینسوں کو بھی دم کریں، گھر میں چوپایوں کو دم کریں، اگر گھر میں بیٹے بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، ان کو دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یہ بھی نہیں ہے کہ فلاں مرض کی شفا سورہ فاتحہ میں ہے، فلاں کی نہیں ہے، نہیں، فرمایا کہ قرآن کی سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے۔ اب جو بھی مرض ہے اس کی شفا آپ کے پاس گھر میں موجود ہے، لہذا ذلیل نہ ہوں، باہر نہ جو ہے تلاش کرتے پھریں، خود جو ہے گھر میں نماز پڑھیں۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جائیں، باوضو ہیں، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ ہر بیماری کی شفا سورہ فاتحہ میں ہے، انشاءاللہ آپ دم کریں گے تو ہر بیماری کی اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ گھروں کو قبریں مت بناؤ، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، شیطان اس گھر میں ٹھہرتا نہیں ہے، اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آج اکثر آپ سنتے ہیں نا، رات کو ہم اٹھتے ہیں تو صبح گھر میں خون کے دھبوں کے نشان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں جنات ہیں، بے برکتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اکثر نماز سے دور رہتے ہیں، اکثر جو ہے اگر حالت جنابت میں ہیں تو جلد از جلد غسل نہیں کرتے، یا بے وضو ہو جاتے ہیں تو زیادہ دیر بے وضو رہتے ہیں، قرآن سے تعلق نہیں ہے، نماز سے تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے گھروں میں بے برکتی ہے۔ اب معمول بنائیں نماز کا، گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، بالخصوص سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور بالخصوص آیت الکرسی، اور اس سے ہٹ کر رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے اور معوذتین پڑھ کے، یعنی قرآن کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ پڑھ کے، یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کہ جب سرکار حیات تھے تو آپ پڑھتے تھے، اور آپ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے، دم کر کے اپنے سارے جسم پہ پھیرتے تھے، اور جب اللہ کے محبوب بیمار ہو گئے تو پھر میں رات کو جب اللہ کے محبوب سونے لگتے، میں کیا کرتی تھی، میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اللہ کے محبوب کے ہاتھوں پہ دم کرتی تھی، اس لیے کہ میرے ہاتھوں سے زیادہ برکت والے ہاتھ اللہ کے محبوب کے تھے، تو سرکار کے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر وہ دم شدہ ہاتھ جو ہیں وہ سرکار کے سارے جسم پہ میں پھیر دیتی تھی، تاکہ حضور کے مبارک ہاتھ حضور کے جسم پہ پھر جائیں، اس سے برکت حاصل ہوگی۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے جسم پہ پھیرنا، اپنے جسم کو دم کرنا، اور اپنے جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں گھر کے اندر، بڑے ہیں، ان کو دم کرنا، یہ سرکار کی سنت ہے، یہ آپ معمول بنائیں، پھر آپ کو کسی عامل اور بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ گھر میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں،
اور یہ پڑھ کے اول آخر درود شریف اپنے گھر میں چاروں کونوں پر جو ہے وہ دم کر لیں، جو ہے وہ پھونک دیں، اپنی دکان ہے اس کے اوپر پھونک دیں، اپنے جو بھینسیں ہیں چوپائے ہیں ان کے اوپر دم کر دیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر جو ہیں ان کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ گھر کے اندر کبھی بے برکتی نہیں آئے گی۔ بے برکتی کس لیے آتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ جنبی ہوتے ہیں، حالت جنابت میں جاتے ہیں تو غسل ہی نہیں کرتے، نماز سے سروکار نہیں ہے، بیٹھے رہتے ہیں، بس صرف گپوں میں مشغول رہتے ہیں۔ کوئی کہہ دے نماز کا تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ جب کپڑے ہی ہر وقت ناپاک ہیں، حالت جنابت میں ہیں، تو پھر جو جنات بھی آئیں گے، عملیات بھی آپ کے اوپر ہوں گی، اور اگر ان چیزوں سے دور رہیں گے، باوضو رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان چیزوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔